شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان۔ قرآن حکیم کے 18ویں پارے کی تفسیر کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے۔ فرمایا گیا قد افلح المؤمنون، مومن کامیاب ہو گئے۔ یہ جو پہلی آیت ہے بہت ہی عجیب و غریب ہے۔ ہم لوگوں نے عربی گرامر میں یہ پڑھا ہے کہ کلمہ کی 3 قسم ہوتی ہیں، اسم، فعل، حرف، یہی 3 ہوتی ہیں۔ کلمے کی 3 قسمیں ہیں، اسم، فعل، حرف، خلاص۔ اس آیت کریمہ میں کلمے کی وہ تینوں قسمیں موجود ہیں۔ قد یہ حرف ہے، حرف تحقیق، حرف افلح فعل اور المؤمنون اسم ہے، اسم، فعل، حرف۔ ایک آیت ہے جس میں 3 الفاظ اور تینوں لفظ کلمے کی 3 قسموں پر دلالت کرتے ہیں، اسم، فعل، حرف پر۔ عجیب بات، سبحان من ھذا کلامہ۔ کامیاب ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالی جب کسی فعل کو ماضی سے ذکر فرمائیں تو تحقیق کا معنی دیتا ہے، یقیناً ایسا ہوتا ہے، یعنی ان کے کامیاب ہونے میں کوئی شک نہیں۔ ایک بات تو معلوم، یہ نہیں کہا گیا کہ کہاں کامیاب ہوئے، کب کامیاب ہوئے۔ لم یقید الفلاح بأین و متی، کب اور کہاں سے فلاح کو مقید نہیں کیا گیا ہے کہ یہ کامیابی کہاں ملے گی اور یہ کامیابی کب ملے گی۔ تو کہاں اور کب سے فلاح کو مقید نہیں کیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ الفلاح فی کل شیء و فی کل آن، یعنی کامیابی ہر چیز میں جو وہ کرے گا، ہر چیز میں اور ہر وقت ہے۔ جی، الفلاح فی کل شیء و فی کل آن، ہر وقت ہے، ہر لمحے ہے اور ہر چیز میں ہے۔ اس لیے کہ فلاح کو کسی جگہ سے یا کسی وقت سے مقید نہیں کیا گیا، کب اور کہاں۔ بتایا گیا کہ جس آدمی کے اندر یہ 7 صفتیں ہوں کامیابی اسے ملنے والی ہے۔ جی گنو۔ المؤمنون ایمان لانے والے، ایک۔ دوسرے الذین هم فی صلاتہم خاشعون، یہ نہیں کہا گیا جو نماز پڑھتے ہیں، نہیں، نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ خشوع کا مطلب میں نے بتایا تھا کہ آدمی کی توجہ اسی کام پر پوری طرح مرتکز ہو جس کام کو وہ کر رہا ہے۔ لا ينظر یمنۃ و یسریٰ، دائیں بائیں نہ دیکھے، بالکل جیسے آدمی کوئی کھیل دیکھ رہا ہو تو اسے اپنے گرد و پیش میں ہونے والی چیزوں کا احساس نہیں ہوتا، اس کی پوری توجہ مرکوز رہتی ہے اس کھیل کے اوپر جسے وہ دیکھ رہا ہوتا ہے، یہاں تک کہ اپنے وجود کا بھی اسے احساس نہیں ہوتا کہ میں یہاں ہوں، یعنی پوری توجہ اس کی اس کھیل پر مرکوز ہوتی ہے۔ تو اگر اس طریقے کا احساس نماز کے اندر ہے آپ کے،
نماز پڑھتے وقت آپ کے دل میں یہ احساس ہے تو دیٹ از کال خشوع، اور یہ مطلوب ہے۔ گویا نماز ایک جسم ہے جس میں اوپر نیچے قعود قیام جیسی حرکات ہیں، یہ اس کا ظاہر ہے، لیکن جیسے ہر چیز کی ایک روح ہوتی ہے تو نماز کی ایک حیت ہے، ایک شکل ہے، ایک جسم ہے، اور نماز کے اس جسم کی روح خشوع ہے۔ اگر خشوع کو نکال دیا جائے تو نماز اس لاش کی طرح ہو جائے، اس جسم کی طرح ہو جائے گی جس کے اندر روح نہ ہو، جسد بلا روح، بغیر روح کے جسم۔ تو اپنی نمازوں میں ہم خشوع خضوع پیدا کریں۔ جی یہ تو ہوا مومنون اور خشوع۔ تیسرے والذین ہم عن اللغو معرضون، اور وہ لوگ جو لغو سے اعراض کرتے، اعراض کا مطلب ہوتا ہے منہ ادھر کیے ہوئے ہیں ایسے کر رہے، دیٹ از کال اعراض۔ جی اعراض کہتے ہیں اس کو۔ تو اگر کوئی لغو چیز دکھی آدمی اس سے منہ موڑ لے تو یہ اعراض عن اللغو۔ لغو کس کو کہتے ہیں؟ لغو کہتے ہیں الشیء الذی لا فائدۃ فیہ من الاقوال والاعمال، کوئی قول اور کوئی عمل جس میں کوئی فائدہ ہی نہ ہو، دیٹ از کالڈ لغو۔ لغو کوئی بات بولے اس کا کوئی فائدہ نہ ہو، کوئی کام کرے جس کے اندر کوئی فائدہ نہ ہو، تو ایسے قول اور ایسے عمل کو لغو کہتے ہیں جس قول اور عمل میں کوئی فائدہ نہ ہو۔ الشیء الذی لا فائدۃ فیہ من الاقوال والاعمال۔ اور عجیب بات تو یہ ہے کہ خشوع کے بعد فوراً لغو کا تذکرہ کیا گیا ہے، اشارہ اس بات کی طرف ہے من اعظم موانع الخشوع هو اللغو، کہ خشوع پیدا ہونے کی راہ میں جو چیز سب سے زیادہ رکاوٹ بننے والی ہے وہ لغو ہے۔ آدمی ادھر دیکھ رہا ہے ادھر دیکھ رہا ہے، کیا مل رہا ہے دائیں بائیں دیکھنے سے بھائی؟ ادھر دیکھ رہا ہے ادھر دیکھ رہا ہے، تو یہ لغو کام جو کر رہا ہے، تو یہ لغو کام سب سے زیادہ آدمی کے خشوع خضوع کو متاثر کرنے والا ہے۔ لہذا ہر شخص کو چاہیے کہ وہ کسی فضول کام میں مبتلا نہ ہو، اس لیے کہ فضول کام میں مبتلا ہونے والے آدمی کے خشوع کے اوپر بہت اثر پڑتا ہے، اسی وجہ سے خشوع کے فوراً بعد لغو کا تذکرہ کیا گیا۔ اس کے بعد والذین ہم للزکاۃ فاعلون، جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ایک مطلب اس کا یہ بھی ہے کہ وہ اپنے دل سے گندگی شرک کی بدعت کی صاف کرنے والے ہوتے ہیں، اس لیے کہ زکوٰۃ کا مطلب ہوتا ہے صفائی۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ چونکہ یہ سورہ مکی ہے، لکھا ہوا ہے سورۃ المؤمنین مکیۃ، یہ مکی ہے اور مکہ میں زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی، تو والذین ہم للزکاۃ فاعلون کہنے کا کیا مطلب ہے جب زکوٰۃ فرض ہی نہیں ہوئی ہے؟ تو بعض لوگوں نے اس کا یہ مطلب بتایا کہ زکوٰۃ کا مطلب ہوتا ہے صفائی، صفائی، یعنی گویا کہ وہ اپنے دل کو شرک اور بدعت کی گندگی سے صاف کرنے والے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ایمان، خشوع، اعراض عن اللغو اور زکوٰۃ کی ادائیگی۔ پانچواں والذین ہم لفروجہم حافظون، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ جاتے کہاں ہیں؟ پہلے یہ رواج تھا لونڈیوں کا، لونڈیوں سے اپنی خواہش پوری کرتے ہیں یا بیوی سے، تیسری جگہ نہیں جاتے۔ جی یہ ہے حفاظت فرج، شرمگاہ کی حفاظت، کہ اللہ تبارک و تعالی نے جہاں سے شہوت کی تکمیل کی اجازت دی ہے اپنی خواہش کی تکمیل وہیں سے کرے۔ اس کے بعد ایک عجیب بات کہی گئی ہے کہ اگر اس کو کوئی بیماری لگ جائے فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ، تو دوسرے کو ملامت نہ کرے، یہ خود قابل ملامت ہے۔ دوسری جگہ گیا کیوں؟ اس لیے کہ وہ جس خراب عورت کے پاس گیا ہو سکتا ہے اس کے پاس کوئی بیماری ہو، وہ بیماری تجھ کو لگ جائے۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی چیزیں حرام کی ہیں اس میں صرف انسان کا فائدہ ہے، اللہ کا اس میں کیا فائدہ ہونے والا ہے؟ یعنی جتنے اوامر ہیں سب میں فوائد ہیں، اور جن جن چیزوں سے روکا ہے، جتنی چیزیں محرمات کی قبیل سے ہیں، ساری کی ساری چیزیں انسان کے لیے ضرر رساں ہیں۔ لہذا آدمی خوش ہو
کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں جن جن چیزوں کا حکم دیا اس میں ہمارے لیے فائدہ ہے، کرنا چاہیے، اور جن جن چیزوں سے روکا ہے اسے بچنا چاہیے، اس لیے کہ ہمارے لیے یہ ضرر رساں ہے، ہمارے لیے اس میں تکلیف ہے، نقصان دہ چیز ہے یہ۔ 5 والذین هم لاماناتہم، جی وعہدہم راعون، امانت دی جائے تو اس کی حفاظت کرے، امانت کو ویسے ہی لوٹا دے، جی، اور وعدہ کرے تو پورا کرے۔ ایمان کو اگر چھوڑ دیں، ایمان کے بعد یہ 7 چیزیں ہیں، جی، ایک تو امانت اگر رکھی جائے تو اس کی ادائیگی کرے، اور اگر وعدہ کرتا ہے تو اس کو پورا کرے، اور والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اپنی نمازوں کے اوپر حفاظت۔ نمازوں کی حفاظت کا مطلب ہے کہ وقت کے اوپر پڑھے، وقت نکل جانے پر یہ کہے کہ چلو ظہر کی نماز کو عصر میں پڑھ لیں گے، جی یہ جائز نہیں، اور نماز چھوڑ دے یہ اضاعت صلاۃ ہے، آدمی کفر کے دائرے میں داخل ہو جاتا ہے پوری طرح اگر نماز چھوڑ دے تو، جی۔ تو یہ 7 صفات ہیں کہ اگر کسی آدمی کے اندر آ جائیں تو اس کی کامیابی کی ضمانت دی گئی ہے، اور یہ کامیابی کس شکل میں ہے بتایا جا رہا ہے۔ کامیاب ہو گیا، کامیابی کی شکل کیا ہے، کیسی کامیابی، واٹ از سکسیس، وہ بتایا گیا۔ اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، یہ جنت کا اعلیٰ درجہ ہے فردوس۔ اللہ تبارک و تعالی ان 7 صفات سے متصف ہونے والے لوگوں کو جنت الفردوس کی وراثت عطا فرماتا ہے۔ یہاں وراثت کی بات کہی گئی، اور وراثت وارث کے پاس پہنچتی ضرور ہے، جی جی۔ اور ایک نکتہ اور، وراثت فری میں ملتی ہے، لہذا یہ مت سمجھو کہ تمہارے عملوں کی وجہ سے ہم جنت دیتے ہیں، ہمارے رحم کی وجہ سے تمہیں جنت مل رہی ہے، اس لیے کہ وراثت فری میں ملتی ہے۔ باپ مر گیا، باپ کی کمائی ہے، وہ آپ کو فری میں مل رہی ہے، اسی وجہ سے اولئک هم الوارثون کہہ کر کے بتایا گیا کہ سب کچھ تمہیں وراثت میں مل رہا ہے، فری میں مل رہا ہے، تم نے کیا کیا ہے، تمہارے عملوں کے اوقات کیا ہے، ہم قبول کر لیں یہ ہمارا فضل و کرم ہے، جی، لمیٹڈ کے بدلے انلمیٹڈ دے دیں یہ ہمارا فضل و کرم ہے، ہم وراثت دے رہے ہیں تم کو، جی۔ اور وراثت کی جو چیز ہوتی ہے وہ فری میں ملتی ہے، باپ کا تھا، مرنے کے بعد فری میں آپ کو مل گیا۔ بعض ہوتے ہیں ایسے کہ رہتے ہیں فقیر لیکن کسی کی وراثت مل گئی تو سیٹ بن گئے، جی، فری میں مل گیا نا ان کو۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے 7 مراحل تخلیق بیان کیے ہیں کہ انسان 7 اسٹیپ سے گزرتا ہے تب انسان بنتا ہے۔ بچہ ماں کے پیٹ میں 7 مراحل تخلیق طے کرتا ہے، وہ بتایا گیا اس میں، اور یہ میڈیکل پروف ہے، یہ میڈیکلی پروفڈ ہے، یہ کیا کہ انسان ماں کے پیٹ میں 7 مراحل سے گزرتا ہے، 7 مرحلے ہوتے ہیں اس کے، تب انسان بنتا ہے، جی، یہ میڈیکلی پروفڈ ہے، جی۔ اس وجہ سے کہا گیا قرآن 2 طریقے سے محفوظ ہے، محفوظ یعنی تحریف، اس کے اندر ایک نقطہ کوئی بدل نہیں سکتا، دوسرے محفوظ یعنی نقص، جو بات کہہ دی گئی اس کو کوئی توڑ نہیں سکتا، جی، توڑ کر کے کوئی بتائے۔ کہتے ہیں ایک سائنسدان نے یہ بات جاننے کے لیے تقریباً 18 عورتوں کا مرڈر کیا تھا، وہ دیکھتا تھا کہ کتنے مرحلے میں بچہ کتنا بڑھتا ہے، اس کے لیے اس نے تقریباً 18 ایسے کچھ میڈیکل کے ایک طالب نے بتایا کہ اتنی تعداد میں اس نے عورتوں کا مرڈر کیا تھا، اتنی بات جاننے کے لیے جو قرآن حکیم کی ایک آیت میں بیان کر دی گئی ہے۔ اور ایک سائنسی حقیقت، یہ تو میڈیکلی پروفڈ ہے، سائنسی حقیقت، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، طین مینس مٹی، سوائل، مٹی سے نہیں، مٹی کے خلاصے سے میں نے بیان پیدا کیا اس کا، یہ مٹی ہے، ایک مٹی کے خلاصے سے، جی، یعنی سللت الشیء اے استخرجتہ منہا، مٹی کے اندر جتنے کیمیاوی عناصر ہیں زیادہ ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے مٹی سے اتنے ہی عناصر لیے ہیں جو انسان کے بنانے کے لیے کافی ہوتے ہیں، جی۔ اگر یہ کہہ دیا جائے کہ مٹی سے بنا ہے، سائنسداں اعتراض کر دے گا، اس لیے کہ مٹی کے اندر زیادہ کیمیاوی عناصر ہیں اور انسانوں میں کم ہیں، تو کہہ دیا جائے مٹی سے بنا ہوا ہے، اعتراض کرے گا سائنسداں۔ لیکن جب یہ کہہ دیا کہ ہم نے مٹی کے خلاصے سے
پیدا کیا ہے. اس کا مطلب کیمیاوی عناصر اتنے ہی لیے گئے ہیں جتنے انسان کی تخلیق میں مددگار ہو سکتے تھے, جتنے میں انسان بن سکتا تھا. مٹی کو اتنا ہی لیا گیا, مٹی سے اتنے ہی عناصر لیے گئے جتنے سے انسان بن سکتا تھا. اگر یہ کہا جاتا مٹی سے بنا ہوا ہے تو مٹی کے اندر کیمیاوی عناصر زیادہ ہیں. جی یہ تو ہوا آپ کی تخلیق کے مراحل کا تذکرہ کہ آپ 7 مرحلوں سے گزرتے ہیں تو انسان بنتے ہیں. اور تمہارا انجام کیا ہے؟ انجام بتایا گیا. ثم انکم بعد ذلک لمیتون, پھر اس کے بعد تم مر جانے والے ہو. ہاں صحیح ہے, تمہارا انجام موت ہے. اچھا, اور پھر مرنے کے بعد موت کی سرحد پر سارا معاملہ ختم ہو گیا؟ نہیں, لوگ یہی بولتے ہیں ارے آدمی مر گیا, کون جانے اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. ہاں بڑی خطرناک بات ہے یہ. اللہ فرما رہا ہے یہ ہیں تمہارے مراحل تخلیق, اور پھر اس کے بعد تمہیں مر جانا ہے, اور موت کی سرحد پر سارا معاملہ ختم نہیں ہوتا. ثم انکم یوم القیامت تبعثون, قیامت کے دن تمہیں پھر سے زندہ کر کے اٹھایا جائے گا. جی جی یہ بتایا گیا. یہاں ایک سوال ہے. سورہ زمر میں کہا گیا انک میت و انہم میتون, میرے حبیب آپ بھی موت سے دو چار ہونے والے ہیں اور یہ لوگ بھی مرنے والے ہیں. جی لیکن یہاں دیکھ رہے ہیں وہاں صرف ایک تاکید ہے. کیا؟ انکا, انکا مانے بے شک, بے شک, شیورلی, ایک تاکید ہے. لیکن یہاں 2 تاکیدیں ہیں. کیا؟ انا اللہ, یہ لام تاکید ہے اور انا بھی تاکید کے لیے. یہاں 2 تاکیدات ہیں. جی ایسا کیوں؟ اس کی 2 وجہ ہیں. پہلا سوال کہ یہاں 2 تاکیدیں کیوں ہیں اور سورہ زمر میں 1 تاکید کیوں ہے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ کیونکہ اس سورہ میں, یہ ایک میتھمیٹکس ہے, اس سورہ میں 10 بار موت کا ذکر ہے. جی 10 مرات, 10 مرتبہ لفظ موت کو ذکر کیا گیا ہے اس میں. لہذا جب موت کا تذکرہ اس میں زیادہ ہے تو ایک تاکید بڑھا دی گئی. جی تاکید کی ضرورت تھی, اور سورہ زمر میں صرف 2 بار ہے. لہذا چونکہ تاکید کی کمی تھی لہذا ایک تاکید ہٹا دی گئی, ایک ہی تاکید لائی گئی. اللہ اکبر. یہ میتھمیٹکس ہے, سائنس, اور اسی طریقے سے میڈیکل, اور اس کے بعد موت, اور اس کے اندر جو حقیقت بیان کی گئی ہے کہ 10 مرتبہ ذکر کیا گیا ہے تو 2 تاکیدیں لائی گی, اور وہاں 2 مرتبہ ذکر کیا گیا, تاکید کم کر دی. اچھا تاکید لانے کی ضرورت کیا؟ تاکید کہاں لائی جاتی ہے جس کا کوئی انکار کرے؟ میں کہوں کہ آپ کو وہاں جانا ہے, جانا ہے آپ کو, جی اب سامنے والا کہہ رہا ہے کہ میں انکار کہاں کر رہا ہوں, میں یہ کہوں آپ کو جانا ہی ہے تو وہ بولے گا آپ تاکید کیوں لا رہے ہیں, میں تو جانے والا ہوں. تو موت تو ایسی حقیقت ہے جس کا کوئی انکار ہی نہیں کر سکتا, تو تاکید لانے کی کیا ضرورت ہے؟ اور تاکید وہاں لائی جاتی ہے جہاں کوئی انکار کرنے والا, کوئی منکر ہو. اب جب کوئی انکار ہی نہیں کر رہا ہے تو پھر موت کے ساتھ 2 تاکیدیں لانے کی کیا ضرورت تھی؟ جواب اس کا یہ ہے تنبیہا للانسان, انسان کو یہ تنبیہ ہے ان یجعل الموت نصب عینیہ, کہ ہمیشہ موت کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھے. وَأَلَّا يَغْفُلَ عَنْهُ, جی اس سے بالکل غافل نہ ہو, ہمیشہ موت کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھے. ٹھیک ہے موت کا انکار نہیں کر رہے ہو, اور کوئی بھی موت کا انکار نہیں کر سکتا, اور تاکید اس وجہ سے لائی گئی تاکہ انسان اپنی موت کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھے. اس لیے کہ تاکید وہاں لائی جاتی ہے جہاں کوئی بات ضروری قرار دی جاتی ہے اور ضرور کرنے کے لیے کہا جاتا ہے. جی اس وجہ سے یہاں 2 تاکیدیں لائی گئی. نہیں تو سوال ہوتا کہ بھی تاکید کی کیا ضرورت تھی؟ موت کا کون انکار کرنے والا ہے؟ ہر ایک مانتا ہے موت آنی ہے, مر جانا ہے, تو تاکید لانے کی ضرورت کیا تھی؟ 2 مرتبہ شور کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ جی جواب اس کا وہی ہے. اس سورہ کریمہ میں کامیابی کے وہ جو 7
اصول تھے، 7 صفات تھی کامیابی کی، اس کے علاوہ 4 صفتیں اور ضروری ہیں کامیابی کے لیے. جی آدمی 4 باتیں اور کرے. فلم یدبروا القول، جی نمبر 1 قرآن حکیم پر تدبر، غور کرے، یہ کامیابی کے لیے ضروری ہے. 1 قرآن حکیم کو پڑھے اور اس پر غور و فکر کرے. 1 اور دوسرے ام لم یعرفوا، جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرے، رسول کو پہچانے، قرآن کو پہچانے. ایک تو یہ ہوا کہ قرآن پر تدبر کرے اور دوسرے رسول کو پہچانے. رسول کیا ہے؟ اس کا مطلب قرآن پر تدبر کرنے کے بعد یہ کہا گیا ہے کہ کامیاب ہونا چاہتے ہو تو قرآن پر تدبر کرو، اور دوسری چیز یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانو، اپنے رسول کو پہچانو. اپنے رسول کو پہچاننے کا مطلب کیا ہے؟ کہ اس کی سیرت کا مطالعہ کرو. دیکھیں پہلے کہا گیا افلم یدبروا القول، کیا وہ قول پر غور نہیں کرتے؟ قول مینس قرآن، ذکر، کیا وہ قرآن پر غور نہیں کرتے؟ 1. دوسرے ام لم یعرفوا رسولہم، کیا وہ اپنے رسول کو نہیں پہچانتے؟ اللہ اکبر. اس کا مطلب قرآن حکیم پر تدبر کرو اور دوسرے نمبر پہ اپنے رسول کو پہچانو. اپنے رسول کو کیسے پہچانو گے؟ سیرت کا مطالعہ کرو، آپ کی زندگی اور آپ کی حیات طیبہ کا مطالعہ کرو، حدیثوں کا مطالعہ کرو. اور تیسرے نمبر پہ دعا، جی بتایا گیا، فرمایا گیا وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ ہَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ. آپ دعا کیجیے، دعا کیوں؟ اور دعا میں یہ بولیے سب سے پہلے کہ میرے رب شیطان کے چونکوں سے، چونک جانتے کس کو بولتے ہیں؟ حمز، ایسے کرتا ہے، چھیڑتا ہے اس کو، کون ہے ایسے، اس کو حمز بولتے. حمز کیوں؟ شیطان کے ہمزات سے اللہ کی پناہ کے مانگنے کے لیے دعا کیوں کرنی چاہیے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ الشیطان یحول بین عباد اللہ والصلۃ بہ، اس لیے کہ یہ شیطان اللہ سے تعلق اور اس کے بندے کے درمیان، اللہ کے بندے اور اللہ سے اس کے تعلق کے بیچ میں آ جاتا ہے ایسے. جی یہ اللہ سے تعلق ہے کہ اللہ سے تعلق جڑ جائے، اور یہ بندہ ہے تو اپنا تعلق اللہ سے جوڑنا چاہتا ہے، تو کیا کرتا ہے؟ یہ بیچ میں آ جاتا ہے یہ، تاکہ بندے کا تعلق اللہ سے نہ جڑنے پائے. جی تو اس کے لیے یہ بڑی کوششیں کرتا ہے، بہکاتا رہتا ہے، حمز کرتا رہتا ہے، چونکا مارتا رہتا ہے. تو اس کے ہمزات سے پناہ مانگو. تو کتنا ہوا کامیابی کا؟ پہلا معاملہ افلم یدبروا القول، قرآن پر تدبر. دوسرے ام لم یعرفوا رسولہم، رسول کی معرفت، رسول کو پہچانو. تیسرے نمبر پہ دعا. کون سی دعا مانگو؟ کہ شیطان کے ہمزات سے اللہ محفوظ رکھ، اس لیے کہ شیطان کے جو چونکے ہوتے ہیں یہ اللہ کے بندے اور اللہ سے اس کے تعلق کے درمیان آ جاتا ہے شیطان. اور چوتھی چیز انی جزیتہم الیوم بما صبروا، میرے رب اس راستے پر چلنے میں بڑی پریشانیاں ہیں، میرے رب صبر عطا فرما. جی یہ 4 چیزیں ہیں کامیابی کے لیے. یہ عجیب و غریب بات کہی ہے، قرآن پر تدبر، رسول کی معرفت، اللہ سے دعا، صبر. تدبر، معرفت، دعا، صبر، یہ 4 چیزیں ضروری ہیں فلاح کے لیے، کامیابی کے لیے. قد افلح المؤمنون. اللہ کہتے ہیں کہ ایک ہوتا ہے مال میں خسارہ، جی جی، اور ایک ہوتا ہے انسان میں خسارہ. مال میں خسارہ ہو تو چلتا ہے جی، لیکن خود آدمی ہی اپنے آپ کو ہار جائے. ایک ہے جتنا پیسہ تھا ہار گیا ٹیبل پہ، اور ایک ہے اپنی بیوی کو ہار گیا، لگا دیا جوئے میں. جی ہاں، بیوی ہار گیا، بیوی بھی ہاتھ سے چلی گئی تو اب کہتا ہے کہ میں اپنے آپ کو داؤں پر لگا رہا ہوں. اللہ فرما رہا ہے یہ سب سے بڑی ہار ہے، سب سے بڑا خسارہ یہ. مال کا خسارہ
تھوڑا خسارہ ہے. لیکن آدمی اپنے آپ کو بیچ دے, اپنے آپ کو ہار جائے, یہ سب سے بڑا خسارہ ہے. اللہ اکبر. ومن خفت موازینہ, جس کے اعمال کے ترازو ہلکے ہو گئے, فاولئک الذین خسروا انفسہم, وہ اپنے آپ کو ہار گیا. اللہ اکبر. یہ نہیں کہا گیا کہ وہ مال ہار گیا, وہ اپنے آپ کو ہار گیا. اور اپنے آپ کو ہار جانے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جس سے وہ ہار گیا ہے وہ کہیں بھی لگا دے, چل کام کر. تو ایسے ہی جو اپنے آپ کو ہار گیا وہ جہنم کے حوالے کر دیا جاتا ہے, چل آ جا ادھر. اللہ اکبر. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. تو ایک ہے مال میں آدمی ہار جائے, اور ایک ہے آدمی اپنے آپ کو ہار جائے. تو اگر نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو گیا تو سمجھو انسان اپنے آپ کو ہار گیا. اور جو اپنے آپ کو ہار گیا اس سے زیادہ گھاٹا اٹھانے والا کون ہو سکتا ہے؟ مال ہار جائے, کچھ اور ہار جائے, چلتا ہے, لیکن آدمی اپنے آپ کو ہار جائے, اب کیا بچا اس کے پاس؟ کیا ہے؟ سب کچھ تو ہار گیا, اپنے آپ کو ہار گیا. اللہ فاولئک الذین خسروا انفسہم. یہ اپنے آپ کو ہارتا کب ہے؟ جب نیکیاں اس کی اتنی کم ہیں کہ میزان عمل میں رکھی گئی تولنے کے لیے تو پلڑا ہلکا ہو گیا, اوپر اٹھ گیا. تو نیکیوں کے میدان میں آؤ, کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اپنے آپ کو ہار جاؤ. اس لیے کہ اگر تمہارے میزان کا پلڑا اگر ہلکا ہو گیا تو گویا آپ اپنے آپ کو ہار گئے ہیں. اس کے بعد سورہ نور شروع ہوتی ہے. جی, ہر جگہ ایسا ہے. سورۃ الفاتحہ, سورۃ التوبہ, سورۃ الانفال, سورۃ الشمس. جی, ہر ایک کے نام کے ساتھ یہ لفظ آیا ہے. یہاں یہ لفظ سورت کے شروع میں آیا ہے. سورۃ انزلناہا وفرضناہا. اللہ, ایک ایسی سورہ نکرہ ہے یہاں, سورتن نکرہ اس لیے الف لام داخل نہیں. تو سورۃ النکرہ ہے, النکرۃ للتفخیم, عظیم سورہ ہے یہ, معمولی مت سمجھو. یہ نکرہ تفخیم کے لیے ہے کہ بہت عظیم الشان ہے. اس لیے کہ ہذہ السورۃ جلیلۃ الشان ورفیعۃ القدر, یہ سورہ بڑی ہی عظیم الشان ہے, بڑی ہی جلیل القدر ہے. اس وجہ سے اس سورہ کو ہم نے نکرہ کے ساتھ شروع کیا ہے. سورتن, ہذہ سورہ نہیں, سورتن. ہم نے اس کو نازل کیا ہے. نازل کیا ہے کیا مطلب؟ صرف تلاوت کرنے کے لیے نہیں, صرف پڑھنے کے لیے نہیں. اللہ فرما رہا ہم نے اس کو نازل کیا. ٹھیک ہے, تو معلوم ہے نا نازل کیا ہے. نازل کیا ہے ہم نے لا لمجرد تلاوتہ, صرف اس کی تلاوت کے لیے نہیں. کیوں؟ آگے وفرضناہا, بلکہ اچھا ہم نے اس کو نازل کیا کس لیے؟ صرف تلاوت کے لیے نہیں. کس لیے؟ اس کے اندر بیان کیے گئے احکامات کو اپنی زندگی میں نافذ کرو, اپلائی کرو, تطبیق دو. یعنی جو جو احکام ان میں بیان کیے گئے ہیں اس سورہ کریمہ میں, ان احکام کو اپنی زندگی میں لاؤ. صرف پڑھنے کے لیے میں نے اس سورہ کو نازل نہیں کیا ہے. اچھا, یہ جتنے احکام ہیں جن کو ہم نے نازل کیا ہے کہ تم اپنی زندگی میں اپلائی کرو, لاؤ, یہ احکام کیسے ہیں؟ سنت کے درجے میں, نفل کے درجے میں کہ کرو یا نہ کرو, مندوبات کے درجے میں, مستحبات کے درجے میں کہ کرو نہ کرو. لا فرضناہا, اس میں کا ہر حکم فرض ہے. جی جی. تو سورۃ النکرہ لا کر کے بتایا گیا کہ یہ سورہ بڑی عظیم الشان ہے, اور انزلنا لا کر کے بتایا گیا کہ اس کے اندر جتنے احکام ہیں صرف تلاوت کے لیے نہیں ہے, بلکہ ان کے ان احکام کو اپنی زندگی میں نافذ کرو. اچھا, یہ احکام مندوب ہیں, مستحب ہیں کہ سنت ہے کہ نفل ہے؟ لا فرضناہا, ہر حکم فرض ہے. اس کو ایسے ہی ادا کرنا جیسے آپ نماز فرض ادا کرتے ہیں. جی, وہ فرضناہا. اچھا, سب سے پہلا حکم الزانیۃ والزانی, زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والا مرد. عجیب بات تو یہ ہے کہ اس آیت کریمہ میں الزانیہ کو پہلے لایا گیا ہے, زنا کرنے والی عورت. اس کے بعد جو آیت ہے اس میں الزانی لایا گیا ہے.
مرد پہلے. تو یہاں عورت پہلے ہے اور دوسری آیت میں مرد پہلے ہے. یہاں ہے زنا کرنے والی عورت اور دوسری آیت جو اس کے مان بعد ہے زنا کرنے والا مرد. مل فرق؟ جی فرق کیا ہے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ زنا کرنے میں زنا کے وقت قسط المرأة کبیر، عورت کا حصہ زیادہ ہوتا ہے. جی عورت کا حصہ، یہ یوں کہہ لو قسط الرجل کبیر، مرد کا حصہ بڑا ہوتا ہے. وہ قسط المرأة اکبر، اور عورت کا حصہ اکبر ہوتا ہے. مرد کا کبیر اور عورت کا اکبر، اس کا حصہ بڑا ہوتا ہے اور عورت کا حصہ اس سے بڑا ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ زنا کی دعوت اسی نے دی ہے. خوبصورت کپڑے پہن لیے، میک اپ کر لیا، لالی پاؤڈر لگا لیا، مٹکتے ہوئے چلنے لگی، یہ سب کیا ہے؟ یہ دوائی، یہ زنا ہے. یہ تو قسط الرجل کبیر وقسط المرأة اکبر، مرد کا حصہ وہ بھی حضرت کم نہیں ہے جی، وہ بھی بڑے ہی لپو جھپو قسم کے ہیں. تو کبیر تو ہے مگر عورت کا حصہ اکبر ہے، زیادہ ہے، بڑا ہے. اس کا کبیر ہے، اس کا اکبر ہے. اسی وجہ سے کہا گیا جو عورت باہر نکلے خوشبو لگا کر زانیہ ہے. الزانیۃ، کیوں خوشبو لگا کر کے نکلی؟ زنا تو نہیں کیا نا. اس لیے کہ خوشبو سونگ کر کے جتنے بھی سور ٹائپ کے لوگ ہیں، خوشبو کدھر سے آ رہی ہے جی، تو در حقیقت یہ خوشبو اس کی طرف متوجہ ہونے کا ایک سبب ہے. لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب عورت خوشبو لگا کر نکلے تو سمجھو وہ زانیہ ہے، اس لیے کہ وہ خوشبو ایٹریکٹ کرتی ہے لوگوں کی توجہ کو اپنی طرف، کہ میری طرف دیکھو. تو مرد کا حصہ تو بڑا، یہ وہ سونگ رہا ہے، لیکن خوشبو کس نے لگایا ہے؟ خوشبو تو نے لگایا ہے، لہذا تیرا حصہ بڑا ہے. شیطان یہی کرتا ہے. دفعہ شیطان جو ہے ایک آدمی سے ملا تو اس آدمی نے پھٹکارتے ہوئے کہا یار ہر جگہ تم کوئی نہ کوئی گڑبڑ کر ہی دیتے ہو. شیطان کہنے لگا بڑی معصومیت سے، میری کیا غلطی ہے؟ میری کیا غلطی ہے؟ اچھا. کرتے کرتے دونوں دکان پر چلے گئے، مٹھائی کی دکان پر. اس نے کیا کیا، وہ جو گلاب جامن میں شیرہ ہوتا ہے نا، شیرہ جو ہے لے کر کے انگلی پر ایک جگہ سے لگا دیتا ہے دیوار پر. شیرہ دیکھ کر کے ایک مکھی آ کر اس پر بیٹھ جاتی ہے. مکھی کو دیکھ کر کے ایک چھپکلی آتی ہے، چھپکلی اس کو کھانے لگتی ہے. چھپکلی کو دیکھ کر ایک بلی اس کے اوپر حملہ کرتی ہے. بلی کو دیکھ کر کے ایک کتا اس کے اوپر حملہ کرتا ہے، اور نتیجتاً سارے پرات اور سارے برتن جس میں مٹھائیاں ہوتے الٹ جاتی ہے. شیطان بڑی معصومیت سے کہتا ہے اس میں میری کیا غلطی ہے؟ کہا تیری کوئی غلطی نہیں ہے، یہ شیرہ کس نے لگایا ہے؟ یہ شیرہ یہ در حقیقت بنیاد ہے ان تمام فسادات کی. تو شیطان کا اتنا ہی کام ہوتا ہے، خالی شیرہ لگا دیتا ہے، بکیا کھڑا ہو کر کے دیکھتا رہتا ہے کیسے ہوتا ہے. تو اس کا کام صرف شیرہ لگانا ہے. تو یہ شیرہ کس نے لگایا؟ تو نے لگایا نا. یہ خوشبو لگا کر نکلی کون؟ تو نا. ایٹریکٹ کس نے کیا؟ مکھی کو. مکھی کو ایٹریکٹ کس نے کیا؟ مٹھائی نے نا. تو خوشبو لگا کر کے نکلی یہ مٹھائی ہے اور مکھی ایٹریکٹ ہوئی. تو گناہ کس کا اکبر ہے؟ اکبر گناہ عورت کا ہے. لہذا الزانیہ کو پہلے لایا گیا جی، اس لیے کہ اس کا زیادہ حصہ ہوتا ہے. اور یہاں الزانی پہلے کیوں لایا گیا؟ اس لیے کہ یہاں نکاح کی بات ہو رہی ہے. الزانی لا ينكح، نکاح میں الخطوۃ الاولی لرجل، آدمی پہل کرتا ہے، اور خطوۃ الثانیہ عورت کا. پہلے لڑکی سے پوچھا جاتا ہے اس لڑکے سے تیری شادی کی جا رہی ہے، قبول ہے کہ نہیں؟ نہ بول دے شادی نہیں ہوتی جی. تو نکاح کے وقت پہلا قدم کس کا ہوتا ہے؟ مرد کا ہوتا ہے. اور اب عورت کے اوپر ہے
کہ اس کو قبول کرے یا نہ کرے. خطوۃ الثانیہ, دوسرا قدم کس کا ہوتا ہے؟ عورت کا ہوتا ہے. لہذا چونکہ شادی کے وقت, نکاح کے وقت پہلا قدم مرد کا ہوتا ہے, لہذا نکاح کا تذکرہ تھا, لہذا مرد کا تذکرہ پہلے آیا. الزانی لا ینکح, یہ نکاح کا تذکرہ ہے, اس وجہ سے الزانی مرد کو پہلے لایا گیا, اس لیے کہ خطوۃ الاولی یہی اسی کا ہوتا ہے, خطوۃ الثانیہ عورت کا ہوتا ہے یہاں نکاح کے کانٹیکسٹ میں, لہذا الزانی پہلے لایا گیا یہاں پر. جی عجیب بات ہے, زنا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرک سے تشبیہ دی ہے. دیکھو, الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکۃ, زانیہ اور مشرکہ کو ایک ساتھ لایا گیا. بتایا گیا کہ جس طرح عالم اعتقاد میں سب سے بری چیز شرک ہے, ایسے ہی عالم اجتماع میں, اجتماع میں سوسائٹی, رہن سہن, تو جس طرح عالم اعتقاد میں سب سے بری چیز شرک ہے, ایسے ہی عالم اجتماع میں, خاندانی اور معاشرتی زندگی میں سب سے بری چیز زنا ہے. جی کیوں؟ اس لیے کہ زنا سے وہ جو لڑکا پیدا ہوگا وہ تو حرامی ہے, پوری نسل تباہ ہو کر کے رہ جاتی ہے, اس کی پوری نسل خراب ہو جاتی ہے. یہ بہت خطرناک چیز ہے, لہذا اللہ تبارک و تعالی نے زنا اور شرک کو ایک ساتھ ذکر فرمایا ہے. جی اس کے بعد بہت غور سے سنو, ایک واقعہ بھی ہے. ایک قسیس نے, قسیس کہتے ہیں پادری کو, جی جی قرآن میں آیا ہے, ذالک بأنہ قسیسین و رہبان, قسیس کہتے ہیں پادری کو. ایک پادری نے ایک مسلمان سے پوچھا, اجی آپ عائشہ کی بات کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, نبی کی پیاری بیوی عائشہ کی بات کرتے ہیں, ان کے اوپر الزام لگایا گیا تھا, کس کو پتا کہ وہ بریہ تھی کہ متہمہ تھی؟ الزام لگایا گیا, تو کیسے پتا چلا کہ وہ معصوم ہے, انہوں نے غلطی نہیں کی, پتا کیسے چلا؟ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے خطا کی, ہو سکتا ہے کہ یہ الزام ہو, کنفرم نہیں ہے, ہو سکتا ہے کہ انہوں نے ایسا کیا ہو. دیکھو کتنا بڑا بدماش ہے قسیس پادری. عالم نے جواب دیا, جواب دیکھو, کہتا ہے کہ بتاؤ, دو عورتوں کے اوپر الزام لگائے گئے, مریم اور عائشہ. جی جی, دو عورتوں پر الزام لگائے گئے, ایک مریم اور عائشہ. بولے ہاں. اچھا یہ بتاؤ کہ ایک کے اوپر الزام لگایا گیا کہ اس نے زنا کیا ہے, اس کا شوہر نہیں تھا مگر بچہ پیدا ہو گیا. اچھا, اور ایک کے اوپر الزام لگایا گیا اس کا شوہر تھا لیکن بچہ نہیں ہوا, تو اس میں متہم زیادہ کون ہوا؟ فخرس القسیس وسقط فی یدہ ولم ینبس ببنت شفۃ, گونگا ہو گیا, بھاگ گیا ہو وہاں سے. نہیں سمجھے؟ اصل میں یہ جو 10 آیتیں آگے ہیں یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات میں اتری ہیں. ان 10 آیات نے اتر کر کے بتایا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بری ہیں اس الزام سے. اچھا, اور حضرت مریم جب بچہ لے کر کے آئیں تو قال انی عبداللہ, حضرت عیسیٰ نے گہوارے میں بول کر کے بتا دیا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں. یہ خرق عادت بولنا اپنے ماں سے اس اتہام کو دور کرنا تھا. دیکھو دونوں کی برات معجزے سے ہوئی ہے. بچے نے بول دیا یہ معجزہ ہے, اور قرآن کی 10 آیتیں نازل ہیں, قرآن کی ہر ایک آیت معجزہ ہے. لہذا حضرت عائشہ کی برات بھی معجزے سے ہوئی. جی, وہ تو ایک جملے سے ہوئی ان کی, حضرت عیسیٰ کی. یہاں تو 10 آیتیں ہیں باقاعدہ. جی, تو حضرت عائشہ کی برات معجزے سے ہوئی 10 آیات سے, اور حضرت عیسیٰ کی برات بھی معجزے سے ہوئی کہ ایک چھوٹا بچہ جو بولتا نہیں گہوارے میں وہ بول پڑا ہے. تو دونوں کی برات معجزے سے ہوئی. لیکن اب یہ دیکھا جائے کہ ایک کے شوہر ہے بچہ نہیں ہوا, اور ایک کے شوہر نہیں ہے بچہ ہو گیا, تو متہم کون زیادہ ہو سکتا ہے؟ حضرت مریم ہو سکتی ہیں. جی 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 جی, اسی وجہ سے وہ قسیس جو ہے چپ چاپ ہو گیا اور بھاگ گیا. سمجھ میں آ گیا نا واقعہ سمجھ میں آیا؟ جی.
غور کر لینا, بار بار ریپیٹ کر کے سن لو. اور اس کے بعد ایک بات بتائی گی کہ ہر بات کی فوراً تصدیق نہیں کی جاتی. یہ تو دیکھ لو کہ آدمی کیا ہے. یہ نہیں دیکھا تم نے حضرت عائشہ پر الزام لگاتے ہوئے اور تائید کرتے ہوئے بعض لوگوں نے تائید کی. دیکھتے نہیں کہ وہ نکاح میں کس کے ہیں. اللہ اکبر. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں ہیں, یہ نہیں دیکھا تم نے کہ بیوی کس کی ہے. تو کم سے کم آدمی کا رتبہ تو دیکھ لیا کرو کہ وہ کس سے تعلق رکھتا ہے, اس کا متعلق کون ہے. اللہ. اس کے بعد کہا گیا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات. جی, خبیث خبیث کے ساتھ, طیب طیب کے ساتھ. میرا نبی طیب ہے, لہذا اس کے نکاح میں جو عورت ہوگی وہ خبیثہ کیسے ہو سکتی ہے. کم سے کم یہ تو سوچنا چاہیے کہ طیب طیب کے ساتھ ہوتا ہے. اچھا, ایک نکتہ یہ بھی بتایا گیا کہ اگر آدمی کو اچھی لڑکی چاہیے, جی اچھا ہم سفر چاہیے, جتنا اچھا بنے گا, طیب ہوگا, اتنی ہی طیبہ لڑکی ملے گی, اور جتنا برا ہوگا اتنی بری لڑکی ملے گی اس کو. یہ اور بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ امتحان کے لیے اچھے کو برا دے دے اور برے کو اچھی دے دے. جی, یہ کم ہوتا ہے ایسا, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں اشارہ فرمایا ہے کہ جتنے اچھے ہوگے ہم سفر تم کو اتنا اچھا ملے گا. اس کا مطلب ہمارے ہی اندر کمی رہتی ہے, اس وجہ سے لڑکیاں چپکا دی جاتی ہیں, زندگی میں جھیلتے رہو. چپکا دیتے ہیں لوگ ایسے, جھیلتے رہے بیٹا, جھیلتے رہے. اب یہاں تک, کہاں تک, 20 آیتوں تک, بلکہ 26 آیتوں تک, نمبر 1 سے لے کر غور سے سنو, سورہ نور کی پہلی آیت سے لے کر 26 آیت تک وہ احکام ہیں کہ اگر معاشرے میں برائی ہو جائے تو اس کا تدارک کیسے کیا جائے. جیسے زنا ہو گیا تو کیا کیا جائے, شادی شدہ ہے تو اس کو پتھر مار مار کر ہلاک کر دیا جائے, سنسار کر دیا جائے, اور اگر غیر شادی شدہ ہے تو 100 کوڑے لگائے جائے, الزام لگا رہا ہے تو 80 کوڑے لگائے جائے. جی, اسے بتایا گیا. یعنی برائی اگر معاشرے میں ہو جائے تو اب کیا کیا جائے, تدارک کیسے کیا جائے, یہ 26 آیات تک بتایا گیا. اب یہاں سے 27ویں آیت سے آگے پورے سورہ نور کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ یہ کام اگر کرتے رہو تو برائی پیدا ہی نہیں ہوگی نا, کہ اس کا تدارک کرنے کی ضرورت پڑے. جی, برائی اگر معاشرے میں ہو جائے تو علاج کیا ہے, علاج بتایا گیا. اور اب 27ویں آیت سے آخر تک یہ بتایا جا رہا ہے کہ کون سے کام ایسے کرو کہ معاشرے میں برائی پیدا ہی نہ ہو. تو سب سے پہلے حکم دیا گیا کہ دوسروں کے گھروں میں بغیر اجازت کے داخل نہ ہو. السلام علیکم خالہ, خالہ سلام, خالہ سے سلام نہیں کر رہا ہے, وہ دیکھنے آیا ہو خالہ کے پیچھے جو کھڑی ہے اس کو دیکھنے کے لیے آیا ہے. السلام علیکم خالہ. تو یہ کیا کرتے تھے عرب والے, صبح آتے تھے, صباح الخیر, گڈ مارننگ, گھس جاتے تھے گھر میں. شام کو آئے, مساء الخیر, گھس جاتے تھے, وہی جیسے آتے, السلام علیکم خالہ. السلام علیکم خالہ. خالہ کو ہکال دینا چاہیے, چل چھچورے یہاں سے, نکل نکل. السلام علیکم خالہ, مجھے معلوم ہے تو کس کو سلام کر رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم, دوسروں کے گھروں میں داخل مت ہو حتی تستانسوا, یہاں تک کہ تم مانوس ہو جاؤ. کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ سلام کرو, جواب نہ آئے دوسری مرتبہ سلام کرو, نہ جواب آئے تیسری مرتبہ سلام کرو, جواب نہ ملے تو واپس ہو جاؤ. جی, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صاحب کے گھر پہ گئے, السلام علیکم, کوئی جواب نہیں آیا, سن رہے تھے. اچھا, دوسری مرتبہ السلام علیکم, جواب نہیں دے رہے. تو تیسری مرتبہ آپ نے سلام کیا, جب جواب نہیں آیا تو آپ پیٹھ موڑ کر چلنے لگے. فوراً دروازہ بھڑاک سے کھول کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ لیے. اللہ کے رسول, ارے تو جواب کیوں نہیں دے رہا تھا؟ کہنے لگے اللہ کے رسول بار بار میرے اوپر آپ سلامتی بھیج رہے تھے, میں چاہ رہا تھا آپ جتنی مرتبہ میرے بارے میں دعا فرما دیں اتنا ہی میرے لیے اچھا ہو جائے. اچھا, اس وجہ سے چل لے گئے. پھر وہ تو السلام علیکم کہیے, حتی تستانسوا, پہلے مانوس ہو جائیے, پھر اس کے بعد وہ تسلموا علی اہلہا, ان پہ سلام کریے ان کو. جی, اور دوسرے یہ کہ آپ سیدھے دروازے پر مت کھڑے ہوئیے یا کھڑکی میں مت کھڑے ہوئے دیکھتے ہوئے. جی, اب جب آپ نے کھڑکی میں سے دیکھ ہی لیا تو اب اجازت لینے کی کیا ضرورت ہے.
جو کچھ ہونا تو ہو گیا نا، اب آپ کو اجازت لینے کی کیا ضرورت ہے؟ جی اچھا، ایک گھر ہوتا ہے جس میں دوسرے کا تو ہوتا ہے مگر اس میں کوئی رہتا نہیں ہے، جیسے سرائے ہے، ہوٹل ہے، ہوٹل میں آپ کو اجازت لینے کی ضرورت نہیں، آپ چلے جاتے ہیں سر۔ جی ایک کام تو یہ ہے کہ بلا اجازت کسی کے گھر میں داخل نہ ہو۔ اس کے بعد یہ کہا گیا جب باہر نکلو تو اجنبی عورت ملے تو اپنی نگاہیں جھکا لو۔ جی قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، پہلے کہا گیا اپنی آنکھیں نیچی کر لو، اور اس کے بعد کہا گیا اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ تو شرمگاہ کے حفظ فروج بعد میں لایا گیا اور غض ابصار پہلے لایا گیا۔ اس کا مطلب ہوتا ہے البصر یا الابصار مقدمۃ للوقوع فی الخطر، اس لیے کہ یہ آنکھیں ہی آدمی کو خطرے میں ڈالنے کا سبب بنتی ہیں۔ جی پہلے آدمی آنکھوں سے دیکھتا ہے، دیکھا ہے اسے، ادھر دیکھ رہا ہے اور ادھر اس کا جواب مل رہا ہے، تو یہ آنکھیں تو خطرناک ہیں، لہذا آنکھوں کو پہلے لایا گیا اور شرمگاہوں کی حفاظت بعد میں لایا گیا۔ جس کی آنکھیں محفوظ نہیں ہیں اس کی شرمگاہ محفوظ نہیں۔ جی جی جی، لہذا آنکھیں یہ برید الزنا ہے، آنکھیں یہ زنا کی ڈاکیاں ہیں، یہ ڈاکیے کو دعوت دیتی ہیں۔ اچھا پھر عورتوں کے بارے میں کہا گیا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، عورتیں بھی اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ نگاہیں نیچی رکھنے کا کیا مطلب ہے؟ بند کر کے چلتے رہیں، آنکھیں بند کرو گے تو کوئی ٹھوک کر چلا جائے گا موٹر سائیکل سے یا کار سے۔ تو نگاہیں جھکانے کا کیا مطلب ہے؟ بعض لوگوں نے یہ کہا کہ اگر نظر جھکاؤ تو جان کا خطرہ ہے اور نظر اٹھاؤ تو ایمان کا خطرہ ہے۔ اب کیا کیا جائے؟ نظریں جھکا کر چلو تو جان کا خطرہ ہے، کوئی ٹھوک دیا کر، اور نظر اٹھاؤ تو ایمان کا خطرہ ہے، چاروں طرف وہی نظر آ رہی ہیں۔ جی تو اب کیا کیا جائے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ آنکھیں بند کر کے اور صرف زمین کی طرف دیکھ کر چلنے کا مطلب غض بصر نہیں ہے۔ آپ دائیں بائیں دیکھ کر چلیے، آرام سے چلیے۔ اگر کوئی عورت آپ کے سامنے آ جائے تو پہلی نگاہ ڈال سکتے ہیں، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے داماد جن کو آپ نے اپنی بیٹی دی حضرت فاطمہ کو، حضرت علی سے کہا لا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى وليست لك الآخرة، کہ ایک نظر کے بعد دوسری نظر مت ڈال پرائی عورت کے اوپر، اس لیے کہ ایک نظر تو تیری ہے لیکن دوسری تیری نہیں ہے۔ اس کا مطلب آپ دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھتے ہوئے چلیے، گاڑی دیکھ لیجئے، موٹر سائیکل دیکھ لیجئے، عورت کو بھی دیکھ لیجئے، لیکن ایک نگاہ، بار بار اس کو گھورنے مت لگے۔ ایک ہے نظر پڑنا، ایک ہے نظر پڑانا، تو نظر پڑ جائے تو ٹھیک ہے، نظر پڑانا نہیں چاہیے۔ جی جی، یہ مطلب ہے غض بصر کا۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں مگر جو ظاہر ہو جائے۔ سمجھنا ضروری ہے اس کا۔ ایک زینت کس کو بولتے ہیں؟ زینت پہلے ایک وجود ہوتا ہے، جیسے یہ اپنا الماری ہے، برابر ہے، یہ خلقت ہے، یہ بنایا گیا۔ اس کے بعد اس کے اوپر جو پینٹنگ ہے دیٹ از کالڈ زینہ۔ زینت کا مطلب ہوتا ہے اسم لکل ما یتزین بہ، جس سے کسی چیز کی آرائش کی جائے، خوبصورت بنایا جائے۔ جی اب جیسے یہی ہے، ممبر ہے، ممبر کا ایک اسٹرکچر ہے، اس کا ایک خلقت ہے، خلقت اس کا اسٹرکچر ہے، اور یہ اوپر جو اس کی پینٹنگ ہے دیٹ از کالڈ زینہ۔ یہاں کہا گیا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اپنی زینت کو ظاہر نہ کرے مگر جو ظاہر ہو جائے۔ ایک ہوتا ظاہر کرنا، ایک ہوتا ظاہر ہو جانا۔ تو ایک تو عورت کا بدن ہے پورا کا پورا، سر سے پیر تک، جی یہ خلقت ہے، اس کو ظاہر نہیں کر سکتی۔ جی اجنبی مرد کے لیے پورا جسم عورت کا پردہ ہے، اور عورت کا پورا جسم اپنے شوہر کے لیے پردہ نہیں ہے۔ جی عورت کا پورا جسم اجنبی مرد کے لیے پردہ ہے،
لیکن بدن کا کوئی بھی حصہ اپنے شوہر کے لیے پردہ نہیں ہے. یہ تو ہے صاف صاف. تو جہاں تک بدن کا مطلب وہ الگ. اور زینت کس کو بولتے ہیں؟ زینت بولتے ہیں اس خلقت کے علاوہ جو آدمی، جو عورت اوپر سے استعمال کرتی ہے. مثلا کپڑا ہے، اس نے کپڑا پہن لیا ہے جی، یہ بدن کے علاوہ ہے، اچھا کپڑا پہن لیا. اور اس طریقے سے عورت نے اوپر سے نقاب پہن لیا ہے جی جی. تو یہ زینت ہے، بدن کے لیے زینت ہے. جیسے الماری کے لیے یہ کلر زینت ہے. تو یہ جو زینت ہے ظاہر ہو جائے تو چلتا ہے. جیسے عورت نقاب لگا کر کے چلے گی، اوڑھ کر کے چلے گی، تو اس کو چھپانا ممکن نہیں ہے، نہیں تو گھر میں بیٹھے رہنا پڑے گا. اب عورت نے نقاب اوڑھ لیا، باہر نکل رہی، بہت سارے لوگ دیکھ رہے ہیں. تو یہ جو اوپر سے اس نے کپڑا پہنا ہوا ہے، اوپر سے جس کا چھپانا ناممکن ہے، نہیں تو گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہوگی. تو یہ جو اوپر سے اس نے بدن کے اوپر ڈال رکھا ہے، چاہے چادر ہو، چاہے نقاب ہو، چاہے عبا ہو، چاہے مقنعہ ہو، کوئی چیز ہو، یہ ساری کی ساری چیز اوپر ہیں. یہ ساری کی ساری چیزیں زینت ظاہرہ ہیں. یہ ظاہر ہو سکتا، یہ ظاہر ہیں، ہو گئے ہیں، ان کو چھپایا نہیں جا سکتا. مگر جو چیز چھپائی جا سکتی ہے زینت، اس کو ظاہر نہ کیا جائے. جیسے زینت کی جگہ کون کون سی عورت کی؟ اب جو جس کو چھپایا نہیں جا سکتا، جیسے کپڑا ہے، نیچے جوتا ہے، عورت جوتے پہنے، جوتے دکھیں گے نا جی. تو عورت کا لباس، اس کا جوتا اور جو نچلا حصہ ہے، نیچے جو اسے کپڑا پہنا ہوا ہے، یہ سب ایسی چیزیں ہیں جو ظاہر ہو جاتی ہیں. ظاہر کرتے نہیں ہیں، ظاہر ہو جاتے ہیں اس لیے کہ ان کا چھپانا ممکن نہیں ہے، ورنہ عورت کو گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں ہوگی. یہ زینت ظاہرہ ہے، یہ ظاہر ہو جاتے ہیں، ظاہر کیے نہیں جاتے. اچھا، ایک زینت کی جگہ کون کون سی ہوتی ہے؟ یہ ہاتھ ہوتا ہے، ہاتھ ہوتا ہے جہاں مہندی لگاتی ہے عورت، خضاب. زینت کے لیے یہ اسٹرکچر ہے، یہ دیکھیں پورا خلقت ہے. یہ اس کے اوپر اس نے مہندی لگا دی، ایسے ہی ہوا جیسے الماری کے اوپر پینٹ. تو یہ ہاتھ ہے، ہاتھ کے اوپر جو مہندی لگائی ہے، مہندی زینت ہے، اس کو نہیں دکھا سکتی جی، اجنبی کو دکھا نہیں سکتی ہے. اچھا، قرط، بالی، یہ کان ہے زینت کی جگہ، یہاں بالی پہنتی ہے جی، اس کو نہیں دکھا سکتی اجنبی کو. پائل جی، پازیب، خلخال، یہ ہے پیر، وہاں نہیں دکھا سکتی جہاں وہ زینت ہے. اپنے خلخال نہیں دکھا سکتی، پازیب نہیں دکھا سکتی، کنگن، سواران، یہ نہیں دکھا سکتی، کنگن نہیں دکھا سکتی. تو گویا کہ کن کن چیزوں کو نہیں دکھانا ہے؟ الاسباغ، رنگنا جی، اور الحلیج یعنی زیور، اور تیسرے نمبر پہ لباس جی جی. اوپر سے جو لباس ظاہر ہو جائے، جس کے بغیر چارہ نہیں ہے اس کو. تو یہ تمام چیزیں ہیں جو ظاہر ہو جائیں وہ معاف ہیں، ظاہر نہ کیے جائیں. زینت کی جتنی جگہ ہیں ظاہر نہ کی جائیں. عورت گالوں پہ میک اپ کرتی ہے تو چہرہ نہیں دکھا سکتی جی. کانوں میں بالی پہنتی ہے، زینت اختیار، بالی زینت ہے، زیادہ یہ نہیں دکھا سکتی. کنگن پہنتی ہے، یہ نہیں دکھا سکتی. یہاں مہندی لگاتی ہے، یہاں نہیں دکھا سکتی جی. تو جتنی بھی زینت کی جگہیں ہیں جن کو چھپانا ممکن ہے، نہیں دکھا سکتے جی. لیکن 12 آدمیوں کو دکھا سکتے ہیں. بالی دیکھ سکتے ہیں، مہندی دیکھ سکتے ہیں جی. کون کون سے؟ 12 ہیں. شوہر ہے، شوہر کے بیٹے ہیں، سسر ہے، سب کو بتائیے. 12 ہیں، گن لو، کل لکھ کر کے لاؤ. 12 اس میں 12 لکھ کر کے لاؤ. اس میں جو ہے تقریباً 5 جو ہے نسب سے ہیں اور 2 مساہرت سے ہیں. مساہرت سے کون ہے؟ سسر ہے اور شوہر کے بیٹے ہیں، یہ 2. بقیہ اور نسب سے ہیں. تو 5 نسب سے ہیں، 2 مساہرت سے ہیں، یہ 7 اور 5 الگ سے ہیں جی. جیسے وہ نوکر جن کو اب خواہش نہیں رہے گی شادی وادی کی، یہ ساری چیزیں. 12 ہیں، وہ کل لکھ کر کے لاؤ. کہتے جن کی شادی نہیں ہوئی ہے نا، ان کی شادی بھی کرا دو. اس لیے کہ جن کی شادی نہیں ہوئی ہے یا شادی لگی تھی چھوٹ گئی ہے، اب وہ لڑکی جو کہ بغیر شوہر کے ہے اور یہ لڑکا
रंडवा घूम रहा है, उसकी बीवी नहीं है, तो अब शादी करा दी जाए। अच्छा, जिनकी शादी नहीं हुई जल्दी से शादी करा दो, इसलिए कि मुआशरे में कभी भी गंदगी फैल सकती है। लिहाजा ये अहकाम दिए जा रहे हैं कि कौन सा ऐसा काम किया जाए कि मुआशरे में गंदगी न पैदा हो, बुराई पैदा हो, जल्दी से शादी कर दी जाए। लड़का क्या कर रहा है? डॉक्टरी पढ़ रहा है। कब तक पढ़ेगा? 35 साल तक। 35 साल के बाद फिर क्या रह जाता है बदन के अंदर? क्या करेगा फिर वो? करता क्या है? 35 साल तक डॉक्टरी खींच रहा है, फिर रह क्या जाता है बदन में? लड़की क्या कर रही है? बोले डॉक्टरी पढ़े। कितने साल की हुई? बोले 35 साल की। क्या रह गया है इसको? रह क्या गया है जी? लड़कों की शादी कर दो। ये देखो बाप भी बैठे हुए, लड़के भी बैठे हुए हैं, जरा करो इनकी जल्दी से शादी। ये देखो खुश हो रहे जिनकी शादी नहीं हुई, करो जल्दी, अच्छी अच्छी लड़कियां देखो जरा। कहते हैं अगर निगाह पड़ ही जाए, भाई मना किया गया है निगाह नीचे रखो, अगर कभी निगाह पड़ जाए तो वतूबू इलल्लाह जमीअन, अल्लाह से तौबा करो। इलाज बता दिया गया, जी जी तौबा करो अल्लाह से। हर चीज का इलाज बता दिया गया। बाज लोग कहते हैं यार पैसे नहीं है निकाह करने के लिए, अल्लाह फरमा रहा है निकाह करा दो। फसो इन यकून फुकरा, अगर पैसे नहीं है, गरीब है, युगनिहुमुल्लाहु मिन फज़ली, अल्लाह तबारक व तआला गनी कर देगा। लिहाजा पैसा हासिल करने का सबसे बेहतरीन जरिया है शादी कर लो। कहते तो पैसा नहीं है, शादी क्यों नहीं की? बोले पैसा बना रहा हूं। पैसा बना, काय को पैसा बना रहा? शादी कर ले, अल्लाह तबारक व तआला खुद पैसे दे देता। अल्लाह फरमा रहा वल्लाहु वासिउन अलीम। जी और ये कहबा खाने जहां पर शाहिदान बाजारी औरतें धंधा करती हैं, पाबंदी लगाई जाए। जी 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 पाबंदी लगाई जाए पूरी की पूरी। ऐसी कोई जगह नहीं होनी चाहिए जहां लोग अपनी नापाक ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए जाएं, पूरी पाबंदी लगाई जाए। जी अल्लाह अकबर। ये मुआशरे के अंदर ऐसी चीजें करने के लिए कहा गया है कि मुआशरे में बुराई पैदा ही ना हो, ये सारी चीजें। अल्लाह अकबर, क्या बात है। उसके बाद कहा गया कि कुछ लोग हैं जो दुकान पे बैठे रहते हैं, अजान होती रहती है, मस्जिद में नहीं आते। अल्लाह ने फरमाया कि मेरे नबी के सहाबा कैसे हैं, देखो, रिजालुल्लाह तुलहीहिम तिजारतुन वला बैउन अन जिक्रिल्लाह। अल्लाहु अकबर। ये नहीं कहा गया कि सहाबा, ये सब सहाबा के बारे में है जो बाजार में तिजारत वगैरह करते थे, ऐसे सहाबा के बारे में कि ये ऐसे लोग हैं ला तुलहीहिम तिजारतुन, उनकी तिजारत, उनका लेन देन, उनकी खरीदो फरोख्त ये अल्लाह के जिक्र से गाफिल नहीं करती, वह सलात और नमाज से गाफिल नहीं करती। यानी कुल्लमा समिउन नदा इदा समिउन नदा तरकु कुल्ल शुगलिन। जी जब वो अजान सुनते हैं तो तमाम काम छोड़ देते हैं, वफर्रू इला ताअतिल्लाह, अल्लाह की तरफ भागते हैं। जी इसका मतलब ये नहीं हुआ कि अस्सहाबतु ला यश्तरून वला यबीऊन वला यत्तजिरून, साहबे किराम जो है तिजारत नहीं करते थे, साहबे किराम लेन देन नहीं करते थे, बाजार में नहीं जाते, सब करते थे। लेकिन जैसे ही अल्लाह की पुकार आती थी, फौरन ये लोग यूसिरून हुकूक अल्लाही अला हुजूजिन नफ्सी, अपने नफ्स की ख्वाहिशात पर अल्लाह तबारक व तआला के हुकूक को तरजीह देते थे। लिहाजा ऐसा मामला आ जाए अल्लाह का तो अपने ऊपर अल्लाह तबारक व तआला के अहकाम को तरजीह दो। कितनी प्यारी बात कही गई और सहाबे किराम का हवाला दिया गया है। क्यों ऐसा क्यों करते थे? यखाफून यौमन ततक़ल्लबु फीहिल अब्सार, ऐसा दिन आने वाला है कि आदमी के दिल पलट जाएंगे और आंखें पलट जाएंगी। आंखें पलट तो आंखें पलट जाएंगी, इसका मतलब हवलनाकियां ऐसी खतरनाक है कि आदमी सीधे से देख नहीं पाएगा, आंखें पलट जाएंगी, दिल पलट जाएंगे। दिल पलट जाए बोले तो क्या हालत होती, आंखें पलट जाए तो कितनी हैरत की बात है। यानी ऐसे मराहिल आने वाले हैं। जी फिर कुफ्फार के आमाल की दो मिसालें दी गई हैं। एक मिसाल यह है कि जैसे सामने मिराज हो, कोई शराब हो और कोई प्यासा दौड़ रहा हो, ऐसा लगता है वो रेत जो है वो चमक रही है, जो सूरज की रोशनी में वो पानी है। जब आदमी उसको पानी समझता है, दौड़ता है उसके पास, जब पहुंचता है तो लम यजिदु शैया, कुछ नहीं पाता। जी 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 ऐसे ही यहाँ जो भी काफिर अच्छे अमाल कर रहे हैं, क़यामत के दिन उनके अमलों का कोई भी वैल्यू नहीं होगा। ऐसे ही जैसे आदमी प्यासा शराब के पास पहुंचता है, वहाँ पानी नहीं होता, ऐसे ही इनके अमाल जब ये अपने अमाल के पास पहुंचेंगे तो देखेंगे कि अमाल तो बेवजन है, इसलिए कि ये ईमान की रोशनी में नहीं किए गए।
لہذا ایسے ان کی مثال ہے. اس کے بعد ایک مثال بڑی عجیب و غریب ہے. او کظلمات فی بحر اللجی، ایک ایسا سمندر ہے کہ لجی ہے. لجی کا مطلب الذی لا یدرک قعرہ لعمقہ، گہرائی کی وجہ سے اس کی گہرائی کو نہ پایا جا سکے، اتنا گہرا ہو. اللہ اکبر. اسی آیت کو ایک اوشنولوجی کے ماہر بحریات جو دریا کے اوپر کام کرتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ محمد نے کہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. بولے ہاں انہوں نے کہا ہے یہ. تو وہ انہوں نے کبھی دریا کا سفر کیا ہے؟ بولے نہیں، تو نبی نے کبھی دریا کا سفر نہیں کیا. تو بولے یہ کس نے کہا ہے یہ؟ بولے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بولے انہوں نے دریا کا سفر کبھی کیا ہے؟ بولے نہیں. تو اس اوشنولوجی کے ماہر بحریات نے کہا کہ میں ایمان لاتا ہوں اشہدو ان لا الہ الا اللہ اشہدو ان محمدن عبدہ ورسولہ، اس لیے کہ اس کے اندر جو حقیقت بیان کی گئی ہے وہ کوئی ایسا آدمی بیان ہی نہیں کر سکتا جو کبھی دریا کے سفر نہ کیے ہوئے. ہم لوگ پورا ریسرچ کر چکے ہیں، ہم کو ابھی تک یہ معلوم نہیں ہوا ہے جو بات بتائی جا رہی. کیا روشنی کتنے رنگ کی ہوتی ہے؟ 7 رنگ کی نا. مخفف کیا ہے اس کا؟ وب جی اور وائلٹ وی، آئی انڈیگو، بی بلو، وائی ایلو، او اورنج، آر ریڈ. 4 مخفف کیا ہے اس کا؟ وب جی اور. یہ 7 رنگ کے ہوتے ہیں، معلوم ہے؟ یہ 7 رنگ کی روشنیاں ہوتی ہیں. یہ جب دریا میں گھستی ہیں تو 20 میٹر کے اوپر پہلے احمر ختم ہوتا ہے، ریڈ ختم ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد 200 میٹر تک پہنچتے 1000 میٹر تک پہنچتے یہ 7 کی 7 روشنیاں ختم ہو جاتی ہیں. اس کے بعد میرا خیال ہے کہ 10,000 میٹر اور رہ جاتا ہے، وہاں مکمل تاریکی ہے. جی اسی کو او کظلمات فی بحر اللجی یغشاہ موج، وہاں تو اب روشنی پہنچ نہیں رہی 1000 میٹر کے بعد نا. روشنی کے سارے رنگ، روشنی کے سارے اقسام سب ختم ہو چکے ہیں. آگے تاریکی ہی تاریکی ہے. اور بتایا گیا ایسی تاریکی ہے کہ آدمی اپنا ہاتھ نکالتا ہے تو ہاتھ نہیں دکھتا ایسے. اب آدمی کے قریب سب سے زیادہ کیا اس کا ہاتھ ہے نا، وہ نہیں دکھتا ہے. تو لم یکد یراہا، لم یکد یراہا کا مطلب یہ ہوا اذا نفیت مقاربت الشیء، اگر آپ کسی چیز کے مقاربت کی نفی کر رہے ہیں قاعدہ کے ذریعے مقاربت کی نفی کر رہے ہیں، تو گویا کہ یہ پوری کی پوری نفی مانی جائے گی، پوری کی پوری نفی. یہ وہ نہیں اپنے ہاتھ کو بالکل دیکھ ہی نہیں سکتا، وہ اتنی تاریکی ہے اللہ. تو یہ جو گہرائی ہے دریا کی، جہاں تاریکی کافر کا دل ہے جی، اور اتنی تاریکی ہے کہ کچھ اسے دکھائی نہیں دے رہا ہے، حق کیا ہے باطل کیا ہے. قریب چیز ہاتھ نہیں دکھائی دیتا تو اور کیا دیکھے گا. تمثیل اتنی شاندار ہے، جواب نہیں تمثیل کا. آدمی ڈوب جائے. ذرا گہرائی میں جا کر کے دیکھو، گوگل وغیرہ کو سرچ کرو، دیکھو کتنی حیرت انگیز بات کہی ہے. اس کے بتایا گیا کہ صرف آدمی ہی نماز نہیں پڑھتا، کائنات کی ہر شے نماز پڑھتی ہے. جی کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، کائنات کی ہر شے کو نماز پڑھنی ہے، ہر شے نماز پڑھتی ہے. جی اور کائنات کی ہر شے نماز پڑھتی ہے اور اس کو اپنی نماز کا طریقہ اور اپنی تسبیح کا طریقہ معلوم ہے. آپ کو جو بتایا گیا ہے نبی نے اس طریقے سے نماز پڑھی ہے. کائنات کی اور شے وہ بھی نماز پڑھنی، ان کے نماز پڑھنے کا طریقہ الگ ہے. اللہ اکبر سبحان اللہ و بحمدہ. خالی ہم لوگ نماز نہیں پڑھیں، اس کا مطلب کائنات کی ہر شے نماز نہیں پڑھ رہی ہے. اگر انسان نماز نہ پڑھے تو کائنات سے بالکل الگ ہو جاتا ہے. کون ہے یہ؟ کائنات پوری کی پوری نماز پڑھ رہی اور یہ اس کی حالت. کتا بھی کائنات کی ایک شے ہے، وہ بھی نماز پڑھتا ہے. اب آپ نماز نہیں پڑھتے، کتے کے پاس چلے گا، کتا تو تھک نماز نہیں پڑھتا. ہم کتے کو دودھ کار رہے، کتا بولتا ہے تو دودھ کارنے کے لائق ہے، تو نماز نہیں پڑھ رہا، میں تو نماز پڑھ رہا ہوں. کل قد علم صلاۃ، کائنات کی ہر شے نماز پڑھتی ہے، اس کو اپنی نماز کا طریقہ معلوم، اس کو اپنی کل all of them، کوئی بھی اس بارے. جی اس کے بعد کہا گیا کہ فتنہ کب پیدا ہوتا ہے؟ جب بعض چیزوں کا خیال نہ رکھا جائے. کہا گیا کہ 3 اوقات ایسے ہیں کہ اس میں بچوں تک کو بلا اجازت اندر داخل ہونے کی اجازت نہ دی جائے.
بچے بھی کیا والذین لم یبلغوا الحلم، جی وہ 3 جگہیں کب ہیں؟ نماز فجر سے پہلے. آدمی پتہ نہیں کس حالت میں ہوتا ہے، ابھی اٹھا نہیں نا نماز کے لیے، نماز سے پہلے کی بات ہے فجر کی. وحین تضعون ثیابکم من الظہیرہ، دوپہر کے وقت جب آپ قیلولہ کرنے کے لیے سوتے ہیں. آدمی کبھی بھی بے لباس نظر آ سکتا ہے. اور من بعد صلاۃ العشاء، عشاء کے بعد آپ سو جاتے ہیں. ان 3 موقع پر بچوں کو بھی اندر اجازت لے کر آنا چاہیے. دیکھیے کتنی پیاری تعلیم دی جا رہی ہے تاکہ بچوں کا ذہن ادھر ادھر نہ ہو کہیں پہ. چیزیں اس کے بعد یہ فرمایا گیا کہ نبی کی آواز، نبی کا بلانا، نبی کی دعا عام دعاؤں کی طرح نہیں ہے. لا تجعلوا دعاء رسول کا دعائے بعضکم بعضا. ہم بلاتے ہیں تو آپ مانے یا نہ مانے چلے گا، لیکن رسول کا بلانا عام لوگوں کے بلانے کی طرح نہیں ہے، بلکہ رسول جب بلائے تو استجابہ ضروری ہے، فوراً آئیے. اور دوسرا مطلب یہ ہوا کہ نبی کی بد دعا دوسرے لوگوں کی بد دعا کی طرح نہیں ہوتی. وہ جب بد دعا کرتا ہے تو بد دعا قبول ہو جاتی ہے. اور اسی طریقے سے تیسرا مطلب یہ ہے کہ نبی کو اس طرح نہ پکارو جیسا کہ عام لوگوں کو پکارتے ہو. یا محمد کہہ کر نہیں پکارا جا سکتا، جی، یا محمد کہہ کر نہیں پکارا جا سکتا، جی. یا تو یہ فرشتہ بول سکتا ہے یا پھر جی فرشتہ بول سکتا ہے اس کو، اے محمد. انسان کو نہیں بولنا چاہیے، جی، یا محمد کہہ کے نہیں بولنا چاہیے، جی. تو لا تجعلوا دعاء رسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا. اس کے بعد کہا گیا نبی کی جو مخالفت کرتے ہیں وہ کہیں فتنے میں مبتلا نہ ہو جائیں. فتنے کا ایک مطلب ہے الزلازل، زلزلے آ جاتے ہیں، جی، یہ تفسیر کی گئی ہے. جی ترکی میں بھی زلزلہ آیا ہے، غور کیجئے کہیں اللہ کے رسول کی بڑی نافرمانی تو نہیں ہوئی ہے کہ زلزلے آ گئے. زلازل، زلزلہ نہیں، زلازل اس کی جمع ہے. اور دوسرے کہا گیا سلطان جائر یسلط علیہ، ظالم بادشاہ مقرر کر دیا. ہمارے اوپر مقرر ہیں سب، مسلط ہیں سب. کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی مخالفت کر رہے ہیں. یہ رہا 18ویں پارے کا خلاصہ. اللہ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.